اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. تو آشنائی با متون نحو البلاغہ جو ابتدا میں پڑھی جا رہی تھی، آزمون کے باعث آزمون کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا، دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں. اس کتاب میں ہم لوگ بحث پہنچی تھی کتابت و حفظ حدیث تک، ٹھیک، کہ کس طریقے سے نبی کریم نے اپنے اصحاب کو حدیث کی کتابت پہ تاکید کی کہ اللہ کے نبی جو کچھ بولتے تھے کہتے تھے اسے تحریر کرو، اسے لکھ کر رکھو. صفحہ نمبر 41 تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے نا. ام سلمہ کی روایت تھی کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک چمڑی طلب کی، کیونکہ قدیم زمانے میں کاغذ وغیرہ کا انتظام کم تھا، مختلف اشیاء پر مختلف چیزوں پہ آیات احادیث اور دوسری باتیں تحریر کی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی. علوم قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، جہاں کتابت قرآن کی بحث ہے وہاں پہ تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، پتھروں پہ، پتوں پہ، لکڑیوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ، ہے نا، گوشت وغیرہ پہ، جانوروں کی کھال وغیرہ پہ زیادہ لکھا جاتا تھا. تو یہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے جانور کی گوشت طلب کی، چمڑی طلب کی، علی نزد کی شان ہو. اور یہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی ان کے پاس تھے. رسول خدا ان قتل بر علی املا فرمون و علی نویس پشت و رو و کنار رہائے پوست پرسو. اللہ کے نبی نے اس قدر املا بولا اور علی نے لکھا کہ اس چمڑی کے آگے پیچھے دائیں بائیں حاشیے سب بھر گئے، کوئی جگہ خالی نہیں بچی. یہ حدیثیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ ان حدیثوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ کتابت کے سلسلے میں کس قدر تاکید کی گئی، کتابت کی طرف کس قدر توجہ دی گئی ہے. حدیث کی حفاظت کے لیے کتابت کی طرف جو عنایت کی گئی ہے وہ تمام چیزیں فرماتی ہیں کہ رسول خدا عن قدر بر علی املا فرمو، اللہ کے نبی بول رہے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام لکھ رہے تھے. اتنا املا بولا اور امیر المومنین نے اتنا لکھا کہ پشت و رو، چمڑی کے دونوں طرف آگے پیچھے، وہ کنارہ پوست، اور جو چمڑی کے کنارے کے حصے تھے جس کو حاشیہ کہہ لیا جائے، پرشد، وہ سب کا سب کیا ہو گیا، بھر گیا. ہم چنین رسول خدا پہ علی فرمو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یا علی اکتب ما املا علیک، اے علی جو میں آپ کو املا بول رہا ہوں آپ اسے تحریر فرمائے، اسے لکھیں. قلت یا رسول اللہ، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اتخاف علی النسیان، کیا آپ میرے سلسلے میں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا؟ آپ املا کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے حافظے پہ اعتبار نہیں ہے، آپ کو مجھ سے نسیان کا خوف ہے. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فقد دعوت اللہ ان یجعلک حافظا، نہیں بلکہ میں نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ وہ آپ کو کبھی حافظہ قرار دے. یہ املا
اور لکھنے کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے آپ کے حافظے پہ یقین ہے، اعتبار ہے، ولیکن لشرکائک الائمہ من بلدک، بلکہ ائمہ میں سے جو آپ کے شریک ہیں، آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، لیکن شرکائک الائمہ من بلدک، آپ کی اولاد میں سے جو ائمہ آپ کے شریک ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں۔ اگر آپ تحریر کر کے لکھ کے رکھیں گے تو آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے بعد امام ہوں گے ان کے کام آئیں گی یہ چیزیں۔ ٹھیک، تو اس حدیث میں دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم احادیث کی حفاظت کے لیے املا لکھواتے تھے، باقاعدہ طور پہ تحریر کرنے کا، اس کو لکھ کے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے اس میں خاص فضیلت بھی ذکر کی گئی۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کوئی حدیث، کوئی روایت لکھ کر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے حافظے کے لیے دعا فرمائے تھے، جس دعا کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام املا سے بے نیاز تھے، ایک بار سننے کے بعد اسے یاد رکھتے تھے۔ ہم چنین آثاری کی بے املا پیغمبر تدوین شدہ، یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے جو املا بولے ہیں اس کی بات کی، خود نبی کریم نے جو املا بولے ہیں اور جن کو تدوین کیا گیا ہے، جن کو لکھا گیا ہے، جیسے صحیفۃ النبی، کتاب علی، کتاب فاطمہ، میتمان الشاہدی بر جواز و رواج کتابت در آن عصر باشد، یہ تمام باتیں، چاہے نبی کریم کا صحیفہ ہو، چاہے امیر المومنین کی کتاب ہو، چاہے صحیح ہو، کتاب فاطمہ ہو، یہ تمام چیزیں اس بات کی شاہد اور گواہ ہیں کہ اس زمانے میں کتابت حدیث کا رواج تھا، کتابت حدیث ایک جائز عمل تھا، اس پر کسی طریقے کی کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ لکھنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آگے جا کر کے اسی کتابت حدیث میں نقل حدیث پر پابندی عائد کی جائے گی، جس کتابت کے لیے اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی اور بار بار املا بول کر کے لکھوایا، ٹھیک، اور عصر پیغمبر میں جو عمل جائز تھا، جو رائج تھا، جس کی طرف نبی کریم کی اور اصحاب پیغمبر کی خاص توجہ تھی، کس طریقے سے اسے نشانہ بنایا گیا اور کتابت حدیث کے پابندی لگائی گئی۔ برقی از محققان قریب 50 تن از صحابیان رسول خدا را از منابع شرح حال نگاری و رجال گرد آورتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض محققین نے تقریباً اللہ کے نبی کے 50 اصحاب مختلف منابع کے، جس میں اصحاب پیغمبر کی زندگی کے حالات، ان کی شخصیات کے بارے میں ہے، انہیں جمع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان کے حالات زندگی، ان کی شخصیت کے بارے میں باتیں مکتوب صورت میں موجود نہ ہوتی تو محققین کہاں سے یہ تمام باتیں لاتے؟ محققین نے اگر اصحاب پیغمبر میں سے 50 صحابیوں کے حالات زندگی اور رجال یعنی ان کی شخصیات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں یا جمع کی ہیں، تو یہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں تحریر تھی کہ حدیث رامی نگاشتن، جو حدیثوں کو لکھتے تھے بس صحیفے یا نسخی کے آنا نسبت دانش، کسی صحیفے کی یا کسی نسخے کی اصحاب پیغمبر کی طرف نسبت دی گئی ہے۔
نام ان صحابیان بے ترتیب الفبا از بن قرار است، یعنی کہ جن صحابیوں کی طرف صحیفوں کی نسخوں کی نسبت دی گئی ہے، یا جن صحابیوں نے اپنے زمانے میں احادیث و روایات پیغمبر کو تحریر کیا ہے، الفبا کے اعتبار سے ان کے نام کس طریقے سے ہیں: ابو بکر، ابو رافع، ابو سعید کلبی، ابو ہریرہ، ابو ہند، ابی ابن کعب، اسماء ابن امیس، حسین ابن حضیر انصاری، انس ابن مالک، برا ابن عازب، جابر ابن سمرہ. اس طریقے سے آپ چلے جائیے، تمام اصحاب کے نام یہاں تک ہیں. تا اینجا معلوم گشت کہ پیغمبر به نوشتن حدیث ترغیب بھی نہ ہو. یہ تمام احادیث، یہ تمام روایتیں اور اصحاب پیغمبر کے سلسلے میں محققین نے جو کچھ لکھا، ان تمام باتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کس قدر حدیث لکھنے کی ترغیب کرتے تھے، تاکید کرتے تھے. وہ صحابہ نیز در عمل بدان اہتمام بھی ورزیدن، اور صحابہ بھی اس پر عمل کے سلسلے میں کیا ہے، اہتمام کرتے تھے. یعنی اصحاب پیغمبر بھی ترغیب پیغمبر کی وجہ سے اس کی طرف خاص توجہ رکھتے تھے، لکھتے تھے عملی طور پر. ان مطلب را بسیاری از عالمان علوم حدیث گواہی ملے. یہ وہ مطلب ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے علوم حدیث کے عالموں نے گواہی دی ہے، شہادت دی ہے. دکتور نور الدین بن عیسیٰ، یعنی کہ دکتور نور الدین یہ لکھتے ہیں: الصحابیان احادیث بسیاری در حد تواتر رسیدے است. اصحاب پیغمبر سے بہت ساری حدیثیں حد تواتر تک پہنچی ہیں کہ وقوع کتابت حدیث در اصل پیغمبر را اثبات میں کنا، کہ جو زمانے پیغمبر میں حدیث کی کتابت کے وقوع پر بہترین دلیلیں ہیں. کہ زمانے پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں احادیث کو تحریر کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اصل پیغمبر میں اصحاب پیغمبر نبی کریم سے احادیث اور روایتیں صرف سنتے تھے اور اپنے حافظے میں محفوظ کرتے تھے، باقی کتابت کا اور تحریر کا کوئی رواج نہیں تھا نا. اصحاب پیغمبر خصوصیت کے ساتھ احادیث و روایات کو تحریر کرتے تھے، لکھتے تھے. دکتر سبوی صالح میگوید کہتے ہیں کہ لزومی نہ دارد کی تلمین حدیث و کوشش برائے تدوین دا به دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز مستند است. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے پیغمبر میں جو احادیث کے درج کرنے، تحریر کرنے کی جو یہ باب پورا ذکر کیا ہے، اور جو ابھی تک روایتوں کے ذریعے سے اور محققین کی تحریروں کے ذریعے سے جس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مؤرخین نے املاء حدیث یا حدیث کو تحریر کرنے اور اس کے لکھنے کے رواج کو عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کے دوران خلافت کی طرف نسبت دی گئی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمانے پیغمبر سے لے کر کے عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت تک، دور خلافت تک احادیث کو درج کرنے اور لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. جب عمر ابن عبدالعزیز برسر اقتدار آیا ہے، اس کے دور خلافت میں احادیث کو تحریر کرنے کی چھوٹ دی گئی اور اجازت دی گئی. پہلے اس سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عصر پیغمبر میں بھی یہ چیز رائج تھی. نبی کریم لکھنے پہ تاکید کرتے تھے، اصحاب پیغمبر عملی طور پر ترغیب پیغمبر پر عمل کرتے تھے. لزومی نہ دارد، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تدوین حدیث، کہ حدیث کی تدوین کو وہ کوشش برائے تدوین دا، یا احادیث کی تدوین کے بارے میں جو کوششیں کی گئی ہیں
ان سب کو بے دوران خلافت عمر ابن عبدالعزیز مستند سازی کہ ہم عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے سے مستند کریں. ساتھ نہ بھائی یہ ساری چیزیں احادیث کی تدوین کا مسئلہ ہو یا تدوین کے سلسلے میں کوششوں کا مسئلہ ہو، یہ سب عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. چرا کی کتابہ گزارشہ باسناد تاریخی، کیونکہ جو کتابیں ہیں، جو گزارشات ہیں اور جو سندیں تاریخ اسناد تاریخی جو موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ہیچ گنے تردیدی را باقی نمی گزارت. یہ ہمارے لیے کسی بھی طریقے کے شک اور تردید کو باقی نہیں رکھتے کہ حدیث در زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابت و تدوین نسبت کہ احادیث زمانہ پیغمبر میں تدوین کی جاتی تھی، تحریر کی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کا یہ خیال اور یہ نظریہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور خلافت میں تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ان کے نظریات کو رد کرنا چاہتے ہیں. نہ، ایسا نہیں، بلکہ حیات پیغمبر میں، زمان پیغمبر میں تدوین حدیث، کتابت حدیث کا رواج تھا. اس کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی پس از بحثی عمیق میگوید، کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی ایک عمیق، گہری اور دقیق بحث کے بعد کہتے ہیں در پرتبہ ان بررسیہ میتوان کو، کہہ رہے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کے آئینے میں، اس تحقیق کے ضیاء میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ از ہر کس کی ناپسندی تدوین حدیث نقل شدے، کہ جس شخص نے بھی نقل حدیث کی کیا نام ہے تدوین حدیث کی ناپسندی کو نقل کیا ہے، جس نے بھی یہ نظریہ قائم کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ تدوین حدیث کو، کتابت حدیث کو پسند نہیں کرتے تھے، عکس عام نیز نقل شدہ، اس کے برعکس بھی نقل کیا گیا ہے. یعنی مسئلہ تدوین حدیث کا ایک جانبہ اور ایک طرفہ نہیں ہے. جہاں یہ کہا گیا ہے کہ تدوین حدیث پر پابندی تھی یا تدوین حدیث رائج نہیں تھا، کتابت حدیث کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، وہیں دوسری جانب تدوین حدیث کی طرف توجہ، تدوین حدیث کے طرف، تدوین حدیث کے رواج کی بھی باتیں نقل ہوئی، دونوں طریقے کی باتیں نقل ہوئی. بیدین سان کتابت حدیث اصول صحابیہ، لہذا اصحاب پیغمبر کی طرف سے احادیث کی کتابت و نقل حدیث از آنان اور ان کی جانب سے نقل حدیث روشن و ثابت ہے. یہ بات بالکل روشن اور ثابت ہے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حیات پیغمبر میں کتابت حدیث یا نقل حدیث کا رواج نہیں تھا. زمانہ پیغمبر میں یہ تمام چیزیں تھیں. ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق میں نویسد یہ لکھتے ہیں کہ بسیاری الصحابیان کتابت حدیث رجا میں دانستن، بہت سارے اصحاب پیغمبر ایسے تھے جو کتابت حدیث کو جائز جانتے تھے، وہ مکتوبات خود را نگاہ میں داشتن، جو کچھ انہوں نے تحریر کر رکھا تھا، لکھ رکھا تھا، اس کی حفاظت کرتے تھے. وہ بر نگارش حدیث ہمت می ورزیدن، اور احادیث کی کتابت اور احادیث کی تدوین پر باقاعدہ طور پر اپنا ذہنی سرمایہ خرچ کرتے تھے، یعنی اس کی طرف خاص توجہ دیتے تھے، اس کے لیے محنت مشقت اٹھاتے تھے. احمد محمد شاکر نوشتے است سخن استوار و درست آنس کی، کہہ رہے کہ محکم اور صحیح بات یہ ہے کہ
بسیاری الصحابیان بہت سارے صحابہ نے نگارش حدیث روا می دانستن کتابت حدیث کو جائز سمجھتے تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام جو محققین کے اور محدثین کے نظریات اور خیالات آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سارے نظریات اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ جو یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ زمانے پیغمبر میں کتابت حدیث کا رواج نہیں تھا یا اس پر روک تھی، اس پر پابندی تھی، اس کو رد کیا جا سکے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر رویہ نگارش حدیث پس از پیغمبر درمیان اہل بیت رواج داشت. کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کے بعد حدیث کی کتابت کا اور اس کی تحریر کا رواج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان موجود تھا. امامان بطبع از رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام نبی کریم کی تبعیت میں بدین امر تاکید داشتے، اس عمل کی طرف کیا ہے تاکید کرتے تھے. و دوستداران اہل بیت نیز اور جو اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت رکھنے والے تھے وہ بھی کتابت ہمت ورزیدن، انہوں نے بھی کتابت کے سلسلے میں کیا ہے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے بھی ہمت سے کام لیا، انہوں نے بھی لکھا ہے. اب یہاں سے زمانے پیغمبر سے نہیں، ابھی تک تو زمانے پیغمبر کے سلسلے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیات پیغمبر میں، عصر پیغمبر میں اصحاب پیغمبر کتابت حدیث کی طرف خاص توجہ رکھتے تھے اور حدیث کی کتابت کا ایک رواج تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کسی بھی طریقے کی کوئی پابندی یا روک تھام نہیں تھی. اور زمانے پیغمبر کے بعد، حیات پیغمبر کے بعد کتابت حدیث کیا ممنوع ہو گیا، لوگوں نے احادیث کو نقل کرنا، اس کو لکھنا چھوڑ دیا تھا نا. حیات پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام اور جو ان کے چاہنے والے، ان کے طرفدار تھے، انہوں نے بھی نبی کریم کی احادیث کی طبیعت اور پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی کتابت حدیث کی طرف خاص توجہ دی ہے. اب یہ دوسرا دعویٰ ہو گیا. ایک دعویٰ تھا اصل پیغمبر میں کتابت حدیث کا رواج تھا. ٹھیک، اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے بہت ساری دلیلیں دی گئی. ٹھیک، اب یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ حیات پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین اور ان کے دوستوں نے کتابت حدیث کی طرف خاص توجہ دی ہے، ان کے درمیان یہ عمل رائج تھا. اب اس کی دلیل توجہ شیعہ بے نوشتہ فقہ بسیار قوی بودے است. کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی توجہ فقہ لکھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ قوی تھی. وعلت عام اعتقادی بودے اس کے، اور اس کی وجہ کی جو شیعہ فقہ کو لکھنے کے سلسلے میں قوی تھے اور خاص عنایت اور توجہ رکھتے تھے، اس کی وجہ وہ اعتقاد ہے کہ آنان بے امامان خود داشتن. یہ وہ اعتقاد ہے کہ جو یہ لوگ اپنے اماموں کے سلسلے میں رکھتے تھے. چونکہ شیعہ اپنے اماموں پر ایمان اور اعتقاد رکھتے تھے، اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام جو احکام شریعت بیان کرتے تھے، فقہ کے جو مسائل بیان کرتے تھے، شیعہ اسے خصوصیت کے ساتھ محفوظ کرتے تھے، لکھتے تھے. آنہا امامان را ہادی و مہدی دانستے، شیعہ اماموں کو ہادی اور مہدی جانتے تھے. وہ معتقد بودند اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ باید بے تمامی فتاوی آن ملتزم ہو، کہ جو بھی فتاوی ان کی طرف سے، اماموں کی طرف سے دیا جاتا ہے اس پر توجہ کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. لذا بے فتاوی و قضاوت ہے علی توجہ کردن. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے جو فتوے دیے تھے
جو فیصلے کیے تھے ان کی طرف توجہ فرمائی. بنابراین لہذا اولین تالیف از میان شیعہ، شیعوں نے تو سب سے پہلی کتاب تالیف کی بدست سلیم ابن قیس ہلالی، سلیم ابن قیس ہلالی کی ہے. معاصر حجاج بودیس، جو حجاج کا معاصر تھا، حجاج کے زمانے میں، حجاج کے دور خلافت میں سلیم ابن قیس ہلالی شیعوں میں یہ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے. سر اتنا رہنے